الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میری تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنی بیٹیوں کو گرو کیسے کریں، ان کی کیسے تربیت کریں، کیسے ان کو پروان چڑھائیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو ڈسکس کرنا میرے خیال میں بہت ہی ضروری تھا۔ اس لیے آج میں نے یہ موضوع چوز کیا ہے کہ میں اپنے سننے والوں اور جاننے والوں کے ساتھ یہ بات ڈسکس کروں، جو کہ ہر گھر کے لیے ضروری ہے اور ہمارے پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے، کل کائنات کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے۔ یہاں پر ہم بات اپنے بچوں کی نہیں کر رہے، خاص طور پر یہ عنوان بیٹیوں کے لیے ہے اور اس کے لیے متوجہ ہونا پڑے گا تمام تر والدہ حضرات کو، جو کہ جن پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بیٹی کی تربیت کی۔ اور جب بھی کہیں پہ بھی بات آتی ہے تو اگر بیٹی جو ہے وہ کوئی اچھا نیک کام کرتی ہے یا وہ کچھ اچھا کرتی ہے، اس کے اخلاق، اس کے آداب، اس کی بول چال، اس کے بیٹھنے اٹھنے کا طور طریقے سارے جتنے بھی ہیں، جب بھی کچھ اچھا وہ معاشرے میں جا کے امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ فوراً سے اس کی والدہ کو جاتا ہے۔ مطلب کہیں بھی ہم بات کر لیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو جب بھی کوئی بھی بات بچے کو دیکھ کر آتی ہے تو دانستہ طور پر نہ دانستہ طور پر بھی ہمارے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں۔ اگر ہم کسی بچے کو ایسے دیکھ لیں کہ وہ کوئی ایسی بدتمیزی کی حرکت کر رہا ہے تو ہم فوراً یہی کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہوگی، اس کی ماں نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، یار کیسی ماں ہے، اس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے۔ فوراً سے ہم ماں کی طرف سوال اٹھتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بچے کے لیے پہلی درسگاہ بنایا ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ لیکن آج ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں بیٹیوں کی تربیت پر بہت زور دینا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے سوال اٹھا ہے اور میرے کچھ سننے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹیوں پر خاص طور پر جو ہے وہ ایک ٹاپک بنایا جائے جس پہ اس بارے میں ڈسکشن کی جائے کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ بیٹوں کی بھی تو ہم تربیت کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی خاص مطلب کیسے تربیت کی جائے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے پروان چڑھیں، ان کی زندگی میں جو ہے اس کو آسانی ہو، ان کو زندگی گزارنے میں بہت سی آسانیاں پیش آئیں، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیسے تربیت فرمائی۔ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے وہ ہماری اماں پاک سے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو ان کے ادب و احترام میں وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب جب بھی ہم دنیا میں بیٹیوں کی مثال لیتے ہیں یا بیٹیاں کبھی بھی بات کرنے لگ جاتی ہیں تو وہ مثال یہ والی لا کے دیتی ہیں کہ بیٹیوں کو عزت دی جائے، بیٹیوں کو ادب احترام کیا جائے۔ ہمارے نبی پاک تو ان کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اب یہ چیز تو ہم نے ہائی لائٹ کر لی، اس کو تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن یہ تو سوچیں کہ وہ تھی کون؟ وہ کائنات کی سردار ہیں، وہ ہم عورتوں کی سردار ہیں، ان کے رتبے، ان کے درجات ہم کہیں چاہ کے بھی ہم تو ان کی قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں۔ تو ہم ان کی مثال کیسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے ادب میں کھڑا ہوا جاتا تھا تو ہمارے ادب میں بھی ایسے ہی کھڑا ہوا جائے۔ محبت پیار سرکار نبی پاک نے کر کے بتایا کہ اپنی اولاد سے محبت کریں، لیکن اس کی تربیت، اس کی پرورش ایسے کریں، خاص طور پر بیٹی کی، کہ اس کو آنے والی جتنی بھی ہارڈ شپس ہیں اس کے لیے اس کو آلریڈی پریپیئر کرنا ایک ماں کا کام ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹیوں کو اس قدر ناز و نخرے کے ساتھ پالتے ہیں
کہ وہ ناز و نخرہ اس کی جیسے گرو کرتی جاتی ہے، اس کی ایج ٹو ایج جو ہے وہ چلتا جاتا ہے، اس کی تربیت، اس کا مزاج، اس کا انداز خیال جو ہے وہ ویسا ہی پروان چڑھتا جاتا ہے جیسی کہ ہم اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ بات کہیں کہ بیٹا بہادر بنو۔ لڑکیوں کو اپنی زندگی میں، بیٹیوں کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو یہ مثال دیں، تب مثال دیں کہ ہماری جو خاتون جنت ہیں، جو جنت کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ ہماری جنت کی سردار ہیں۔ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں، وہ بیماری کی حالت میں بھی سارے کام خود کرتی تھیں۔ وہ جب وہ سردار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا، جو جنت بانٹ رہا ہے کیا وہ غریب ہوگا؟ کیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی؟ جو جنتوں کی سردار ہیں تو کیا وہ اپنے گھروں میں ملازمین نہیں رکھ سکتے تھے؟ وہ نوکر چاکر نہیں رکھ سکتے تھے؟ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نوکر ہوتے، ان کی زندگی آسان نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکلات زندگی کی جو ان پر ڈالی، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ڈالی گئیں، کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی جو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ تو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ اپنی زندگی میں ہمیں کر کے بتایا جو ہمیں آنے والی زندگی میں جو کچھ ہم نے دیکھنا تھا، ان کی امت نے جن مسائل کا دوچار ہونا تھا، جن مسائل سے، وہ آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کر کے ہمیں اپنی زندگی پر دکھا دیا۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اتنی پریشانیاں پھیل گئی ہیں، گھروں میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کی جو میرڈ لائف ہے وہ سکسیسفل نہیں رہی۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورس جو ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم بیک ٹو بیک نہیں ہم جاتے، ہم ایک درخت کی جڑ نہیں نکالتے، ہم اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو جڑوں میں پرابلم ہے، جہاں سے وہ پرابلم سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ پرابلم کہاں سے آیا۔ آج پرابلم کہاں میں ہے؟ پرابلم ہم ہر دوسرے مرد کا قصور نکال دیتی ہیں، اس کا کہہ دیتی ہیں کہ وہ غلط ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتی کہ آیا ہماری بیٹیوں میں کیا مسٹیک ہے، ہماری بیٹیوں میں کیا غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ جب ہم شروع سے ناز و نخرے کے ساتھ پلے ہوتے ہیں، شروع سے ہماری والدہ نے ہمیں عادت نہیں ڈالی ہوتی، ہماری چھوٹی سی تکلیف پہ ہمیں پیار سے بہلا پھسلا کے بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس کی خدمت کی جاتی ہے، وہ عادت جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی آگے چلی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مشکل پہ اس کو بہادر بننے کی ترغیب دینے کی بجائے ہم اسے مزید کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لیتی ہوں، آپ تو کہہ دیں گی کہ آپ کر لیتی ہیں۔ جب وہ بڑی ہوگی، وہ آگے جائے گی اپنے گھر، آگے ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ اسکالر بن جائے، وہ لیکچرار بن جائے، وہ اسکول ٹیچر بن جائے، وہ اسکول کی پرنسپل بن جائے، وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہو جائے، کوئی بھی عہدہ اس کو مل جائے، ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، جو کہ نظام کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ تو ہر ماں باپ نے پوری کرنی ہے نا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھیں کہ ان کو باہر کی کوئی ہوا نہ لگ جائے؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو بیٹیوں کی تربیت ویسے کریں کہ جو مشکلات سے گزرنا آپ ان کو سکھا دیں گے، پھر وہ زندگی میں ان کے مشکلات ہی نہیں آئیں گی۔ جو سخت الفاظ وہ آپ سے سن لیں گے نا، وہ دوسرے غیر لوگوں کے الفاظوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کو سختی سے تھوڑا سا ان کو برداشت، ان میں صبر نہیں پیدا کریں گے تو کل ان کو زمانے کی، معاشرے کی، ایسے لوگوں کی سختی اور تلخی برداشت کرنی پڑے گی۔ اس وقت ان کو مشکل پیش آئے گی، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگی۔ پھر وہ اپنی اس زندگی سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گی، وہ اپنی ہارڈشپس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی، اور یہ وہ سوچیں گی کہ میں نے تو اپنی لائف، اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے گھر ایسی گزاری تھی، میں تو وہاں پر ایسی تھی، میں تو وہاں پر یہ تھی، یہ جو میں ہے
اس میں کو اپنی بیٹی کے اندر سے ختم کرنا ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اپنی بیٹی کو بتائے کہ بھائی اور بیٹی اور بیٹا دونوں یکساں نہیں ہیں۔ جب ہم بیٹی کے دماغ میں شروع سے ہی یہ بات ڈال دیں گے کہ جو بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے، اب ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ اچھا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے۔ بھئی اسٹڈی ٹھیک ہے، ایک اسٹڈی کرنا کوئی بری بات نہیں۔ ہمارے کائنات کے سب سے علم والے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور علم کا دروازہ جو ہے وہ میرے مولا علی مشکل کشا علی ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی بھی علم والا اس دنیا میں نہیں ہے، علم سب سے زیادہ وہی جانتے تھے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم علم حاصل کر کے ہم اپنے دماغ کو اس قدر ہائی لیول پہ لے جائیں کہ ہم خود ہی اپنے درجے متعین کرنے لگ جائیں کہ ہم اس لیول پہ ہیں، ہم اس کے برابر ہیں۔ جب یہ برابری کا ہمارے دماغ میں ایک کیڑا بیٹھ جاتا ہے نا، وہاں پہ معاشرے میں فساد، لڑائی جھگڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تنازعات شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پھر لائف میں رشتوں میں کنفلیکشن شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سٹارٹنگ سے ہی یہ سکھانا ہے، جب بھی ٹھیک ہے وہ اسٹڈی کریں، وہ پڑھیں، وہ لکھیں، وہ کھیل کود میں حصہ لیں، وہ ہر چیز کریں، لیکن اس کو روٹین لائف میں ساتھ ساتھ یہ بتائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، ان کی بیٹی نے کیسی زندگی گزاری، ان کی زوجاؤں نے کیسی زندگی گزاری، اور اس کے مطابق ان کو سکھائیں، ان کو آہستہ آہستہ گھرداری بتائیں، گھریلو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، معاشرے میں سروائیو کیسے کیا جاتا ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے، بجائے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے، اس کو تھوڑا ڈم کریں، اسے کہیں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں، اپنی زندگی میں آپ نے اس سے بڑے بڑے معاملات جو عورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے ہی عورت میں ایک صبر عطا کیا ہے، عورت میں ایسی ایک کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ مرد سے زیادہ پیشنس رکھتی ہے، وہ مرد سے زیادہ کام کر سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے متعین نہیں کیا، برابر نہیں کیا، ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا بھی ڈفرینشیٹ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی قائم رکھا ہے، اور اگر ہم اس کو یکسانیت کرنے کی کوشش کریں گے نا، پھر معاشرے میں فساد تو برپا ہو گئی، لڑائی جھگڑے تو ہوں گئی۔ تو اس طرح سے ہمیں شروع سے ہی اپنی بیٹیوں کو ایسے ٹرین کرنا ہے، اس کی ایسے تربیت کرنی ہے کہ جب وہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں سوشل لائف میں اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں، اپنی جاب کی لائف سٹارٹ کریں، اپنی کالجز میں جائیں، اپنی یونیورسٹیز میں جائیں، تب ان میں ایسا ایک صبر پایا جاتا ہو، ایسا برداشت کا ایک مادہ پایا جاتا ہو کہ جب وہ کسی کے تلخ الفاظ بھی سنیں، برے رویے بھی دیکھیں اور اپنی رائے کا اختلاف بھی سامنے پائیں، کسی پسند ناپسند کرنے والے بندے کا بھی سامنا کریں تو وہ بہت بردباری کا مظاہرہ کریں، ٹالرنس ان میں شو ہو۔ جب یہ چیزیں ایک سوشل لائف میں ان کے ساتھ شروع ہو جائیں گی نا، تو ان کی آنے والی جو میرڈ لائف ہوگی نا وہ بہت ہی سکسیسفل ہوگی، اور اس سے پھر ایک ماں جو ہے وہ پرسکون زندگی اپنی گزار سکے گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو بیاہ کے اگلے گھر بھیج دیا، اب مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس میں صبر ہوگا وہ اگلے گھر جائے گی۔ تو اگر آگے سے کوئی طعنہ تشنیع بھی ملی، کوئی ایسی بات مل بھی گئی، تو وہ اپنے صبر کے مظاہرے سے، اپنے اخلاق سے اس گھر والوں کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ بنا لے گی، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اتنا سخت دل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔